الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے نازل کیا ہے تم پر لباس، یواری سوآتکم،
جو لباس تمہاری ستروں کو، شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا اور تمہاری زیب و زینت کا ذریعہ بنتا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ بہترین ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیاں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، نہ گمراہ کر سکے، حق سے پھیر سکے، کسی آزمائش میں ڈال سکے شیطان تمہیں، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے نکالا تھا یا نکلوایا تھا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ينزع عنہما لباسہما، وہ اتارنا چاہتا تھا ان سے ان کے لباس کو، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ لیں، انہو یراکم ہوا وقبیلہ، یقیناً وہ اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء، یقیناً ہم نے شیطان کو دوست بنا دیا ہے ان کا، الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں سے بارشیں اتاری، بارشوں کے ذریعے سے اللہ نے مختلف چیزوں کو جہاں اگایا وہاں پر کپاس کو بھی اگایا۔ کپاس ہمارے لباس کو بنانے کا ذریعہ اور سبب بنایا، تو بنیادی طور پر ہمارے لباس کا ساز و سامان اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ تو لباس بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں سے اترنے والی بارش کے ذریعے سے اس کے بنیادی مواد کو پیدا کیا ہے۔ لباس کے دو مقاصد یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیے ہیں۔ فرمایا پہلا مقصد تو لباس کا یہ ہے کہ یواری سوآتکم، تمہاری چھپانے کی جگہوں کو، شرمگاہوں کو، ستروں کو چھپائے۔ یقین کریں اگر یہ لباس نہ ہوتا تو ہم جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوتے۔ تو کس قدر عظیم نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لباس، کہ اس مالک کائنات نے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچایا ہے۔ اور جب یہ لباس اترتے ہیں تو بے شرمی اور بے حیائی کی علامت قرار پاتے ہیں۔ یقیناً اگر ہمارے سامنے کوئی شخص ننگا آئے تو ہم اسے بے شرم، بے حیا، بے غیرت، پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے، کتنی لعنتیں بھیجیں گے۔ وریشا، اور دوسرا مقصد بیان کیا
کہ یہ لباس تمہاری زیب و زینت کا، خوبصورتی کا ذریعہ اور سبب ہے، کہ ہمارے جسم پر کتنے موجود عیبوں کو، نقائص کو یہ لباس چھپا لیتا ہے اور ہمیں خوبصورت کر کے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، البتہ اس ظاہری لباس سے ہٹ کر ایک اور لباس ہے تقویٰ کا، اور فرمایا وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر تقویٰ کا لباس موجود ہو تو ظاہری لباس کا اہتمام کرنے کی رغبت دیتا ہے، لیکن جب تقویٰ کا لباس باقی نہ رہے تو ظاہری طور پر بھی لوگ دوسروں کے سامنے ننگا ہونے میں کوئی اور شرم، غیرت محسوس نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں بے دین لوگوں کو، خصوصاً یورپ کے معاشروں کو، کہ جہاں عورتیں مرد ننگے ایک دوسرے کے سامنے، اور انہیں ذرہ برابر بھی اس پر کوئی شرم حیا نہیں آتی ہے۔ وہی گندا ماحول وہ ہمارے معاشروں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ یہاں پر بھی کئی آپ دیکھتے ہیں کئی پنڈلیاں دکھاتے پھر رہے ہوتے ہیں تو کئی ڈولوں کا نظارہ کراتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے یہ ہیں اپنے آپ کو کہ شاید ہم کوئی بڑے ترقی یافتہ ان دقیانوس لوگوں میں رہتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک لباس پہن کر رکھنے والا تو دقیانوس ہے، اور روشن خیال وہ ہے جو ایک جانور یعنی کتے کو ہاتھ میں پکڑے، چھوٹی سی نیکر پہنے، دوسروں کو اپنا جسم دکھاتا پھر رہا ہو، یا وہ عورتیں ان عورتوں کو جو برقعے میں پھرتی ہوں، پورا لباس پہنے ہوئے ہوں، انہیں دقیانوس سمجھتی ہے اور خود ہاف لباس پہن کر بے شرمی اور بے غیرتی کا نظارہ کرواتی پھر رہی ہوتی ہیں کہ ہم بڑی روشن خیال ہیں۔ حالانکہ اگر ننگا پن روشن خیالی ہے تو اللہ کی قسم جانور، درندے یہ تو ہم سے زیادہ روشن خیال ہوئی ہے نا۔ اس لیے کہ معلوم ہوا کہ بے پردگی روشن خیالی نہیں ہے، روشن خیالی حقیقت میں پردے کے اندر ہے، جو زیب و زینت کا ذریعہ ہے۔ اور شیطان نے اپنے رب سے ایک عہد کیا تھا، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اللہ جن کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ قرار دیا نا، میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ کے انہیں ضرور پھسلاؤں گا، ورغلاؤں گا، اس رستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، چاروں طرف سے آ کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو اپنے ان بندوں میں سے اکثریت کو شکر گزار، اطاعت گزار نہیں پائے گا۔ تو اس شیطان نے جہاں ہمارے بہت سارے کاموں میں، اعمال میں حملہ آور ہو کر ہمیں برباد کیا ہے، جیسے آج عقیدے سے بالکل بیزار کر دیا ہمیں، وہ عقیدہ جو ہماری اساس اور بنیاد تھی اسے ہم میں سے اکثریت کچھ جانتی ہی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں دیتی ہے کہ عقیدے کی بھی کوئی حیثیت ہے۔
جبکہ ظاہری معاملات میں ہمارے اندر پھر بھی کوئی اخلاقیات، شرم و حیا موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح شیطان نے جو انسان پر سب سے پہلا وار کیا تھا نا، اس وار کا بھی اصل مقصد اللہ نے کیا بیان کیا ہے کہ لیواری سوآتہما، وہ شرم گاہیں ایک دوسرے کو دکھانا چاہتا تھا، لہذا سب سے پہلا کام شیطان نے کیا کیا؟ لباس اتروائے، بے شرمی اور بے غیرتی کا انداز اپنانے کی طرف متوجہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان بہکا نہ دے، راہ حق سے ہٹا نہ دے، بے پردگی میں نہ لے آئے کہ تم اس کے پیچھے لگ کر لباس سے آزاد ہونا شروع ہو جاؤ۔ نہیں، لباس اللہ نے اتارا ہے تاکہ تمہاری شرم گاہیں، عیب و نقائص دوسروں سے چھپے رہیں۔ اب اس ظاہری لباس کے ساتھ تقوی کا لباس بھی دیا، اور یہ دونوں لباس لازم ملزوم ہیں۔ تقوی کا چونکہ تعلق دل کے ساتھ ہے تو تقوی کا لباس بھی کہاں پر ہوگا؟ دل پر۔ اور یہی تقوی کا لباس روحانیت کہلاتا ہے۔ جب دل میں شرم و حیا ہوگی، غیرت ہوگی، تو پھر ظاہر میں بھی شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ اور جب دل بے شرمی کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے تقوی کے لباس سے ننگے ہو جاتے ہیں، تو پھر ظاہر میں بھی بندہ ننگا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھیے کہ ظاہری طور پہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے روحانی لباس یعنی تقوی ضروری اور اہمیت رکھنے والا ہے۔ بہت سارے بھائیوں کو، بہنوں کو آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ کبھی کوئی غلطی کرتے ہوئے پکڑے جائے نا تو کیا آگے سے جواب دیتے ہیں، جواز کیا پیش کرتے ہیں؟ نہیں، میرا دل صاف تھا۔ بھائی دل صاف تھا تو یہ ظاہر ننگ کیوں ہوا؟ تیرا ظاہر جو ننگا ہوا بے غیرتی کرنے پر، بے حیائی کرنے پر اترا ہے، اس کے پیچھے تیرے دل کی حالت اور کیفیت ظاہر ہو رہی ہے۔ یقین کیجیے جتنا دل میں شرم و حیا ہوتا ہے اسی قدر ظاہر جھلکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، برتن میں اگر آپ پانی ڈالے بیٹھے ہیں تو جب اسے الٹائیں گے تو کیا نکلے گا؟ شراب نہیں، پانی نکلے گا۔ اس میں دودھ ڈال کے بیٹھے ہیں، الٹے گا تو کیا ڈلے گا؟ دودھ۔ تو جو برتن کے اندر چیز ہوتی ہے وہی باہر نکلتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا درست رہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس میں بگاڑ اور خرابی آ جائے تو پورے جسم میں بگاڑ اور خرابی آ جاتی ہے۔ الا وہی القلب، غور سے سنو کہ وہ دل ہے۔ تو دل صاف ہے تو بھائیو ظاہری جسم گندا نہیں ہوگا۔ ظاہر میں اگر گند ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دل گندا ہو گیا ہے۔ دل پر سے تقوی کا لباس اتر چکا ہے۔ ظاہری بے شرمی اور بے حیائی اس بات کی علامت ہے
کہ دل پر روحانیت کا پردہ نہیں رہا ہے. تو بھائیو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے. سب سے بہترین لباس. ظاہری طور پر آپ لاکھوں کا لباس پہن کے پھرتے ہو، اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو اس ظاہری نمود و نمائش کی کوئی حیثیت اور وقت باقی نہیں رہتی ہے. ایک لمحہ ہے کہ بڑا عالی شان سوٹ زیب تن کیا ہے اور وہی بدن تھوڑے دنوں بعد یا تھوڑے لمحات بعد دوسروں کے سامنے ننگا پھرتا ہو تو اسے شرم و حیا نہیں کہتے بلکہ اسے فخر و غرور کہتے ہیں. وہاں کپڑے دکھا کر غرور کیا، یہاں ننگے ہو کر غرور کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور تقوی بندے میں حیا اور شرم تو پیدا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان طبقے کو کیا حکم دیا تھا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اے نوجوان لڑکوں، نوجوان لڑکیوں، شادیاں کرو اگر استطاعت ہے، یعنی مناسب رشتہ مل رہا ہے. اور یہ تنبیہ والدین کے لیے بھی ہے. ہمارے ہاں والدین خصوصاً بچیوں کے معاملات میں ابھی پڑھ رہی ہے، اب پڑھتے پڑھتے عمر گزر جاتی ہے، پھر رشتے ملتے ہی نہیں ہیں. اور لڑکوں کے لیے یہ ابھی تو پڑھ رہا ہے، کوئی نوکری لگے گی، کوئی کاروبار چلائے گا، کوئی آمدن آئے گی، پھر شادی کا سوچیں گے. تب یا کہ یہ پتہ نہیں کتنی حدود کراس کر چکے ہوتے ہیں جب نکاح کی نوبت آتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کا طبقہ، شادیاں کرو جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے. اور جس کو استطاعت نہیں ہے شادی کرنے کی، کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے، کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے درمیان میں، تو فعلیہ الصوم، پھر جوانوں کے لیے لازم ہے کہ روزے رکھیں. کیوں؟ فرمایا روزے تقوی پرہیزگاری پیدا کرتے ہیں، جس سے نگاہیں جھکی رہتی ہیں، دوسروں کا پیچھا نہیں کرتی ہیں. آج ہمارے جوانوں کی چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے، نگاہیں آوارہ ہیں. بازاروں میں جائیے، خریداری کرنے والے ایک دو چار، اور ایک دوسروں کو تاڑنے کے لیے آنے والے. یہ صرف لڑکوں میں بیماری نہیں، لڑکیوں میں بھی آ چکی ہے. تو فرمایا روزے رکھو. کیوں؟ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے. تقوی شرم و حیا بندے میں لے کے آتا ہے، کیونکہ تقوی دل کو ڈھانپے گا. دل میں شرم و حیا آئے گی تو ظاہری طور پر بندہ پرہیز کرے گا، نافرمانی گناہوں سے پرہیز کرے گا. اور بھائیو تقوی یہ بھی نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے بندہ سر پہ کوئی رومال چادر ڈال کے سر جھکا کے پھرتا ہو. یہ تقوی نہیں ہے. تقوی تو یہ ہے کہ عام حالت میں پھرتا ہے، سامنے غیر محرم آگے فوراً اپنی نگاہیں نیچے جھکا لیں کہ اس نگاہوں کو غیر محرم کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پیچھے دل نے فوری طور پر آرڈر آنکھوں کو کیا جھک جاؤ. کہیں پر فحاشی، بے حیائی اور یعنی کی آوازیں آ رہی ہے، کان دوسری طرف لگا دے، کیونکہ یہ تقوی کے منافی ہے سننا. اور دل کا تقوی کانوں کو دوسری طرف متوجہ کرتا ہے کہ کہیں اس کے اندر یہ فحاشی بے حیائی کی بات نہ پہنچے. زبان ایسی فضول باتیں کرنے سے آر محسوس کرتی ہے، شرم محسوس کرتی ہے. جب دل پر تقوی کا لباس
مضبوط ہو، شاندار ہو، عالی شان ہو، تو یقین کیجئے ظاہری طور پر اعضاء شرم والے، حیا والے ہوتے ہیں، اور جب دل تقوی کے لباس سے ننگا ہو جائے تو پھر ظاہر بھی ننگا ہونے میں حیا محسوس نہیں کرتا ہے، شرم محسوس نہیں کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ ظاہری لباس بھی اچھی بات ہے، تمہارے ظاہر کو بھی چھپاتا ہے، زیب و زینت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، لیکن یقین کرو تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ظاہر لباس پہننے کے لیے بھی دل کو تقوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا لا یفتننکم شیطان، تمہیں شیطان ایسا نہ بہکا دے جیسے تمہارے ماں باپ کو غلط راستے پر لگایا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تمہارا لباس اتارے تاکہ عورتیں مردوں کو ننگا دیکھیں، مرد عورتوں کو ننگا دیکھیں، اور اس طرح معاشرے میں بے حیائی، بے شرمی فروغ پائے۔ اور یہ شیطان کا کامیاب ترین وار۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اس شر سے، اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ جیسے ظاہری لباس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو دل کا تقوی کا لباس پہننے کی بھی، بڑھانے کی بھی، خوبصورت کرنے کی بھی، مضبوط کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔